السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت سورہ مومنون آیت نمبر 115 سے 116 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ چلیے، اور لفظی معنی اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ چلیے چلتے ہیں لفظی معنوں کی طرف۔ اس میں پہلے سمجھاتی ہوں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کو ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے اللہ تعالیٰ، ایک مقصد کی اویس دنیا کو بنائے ہیں، یعنی دنیا بنا کر اس میں انسان کو پیدا کر کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب سے افضل اللہ کی عبادت ہے اور مالک کی قدر کرنا چاہیے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک ایک آیت پر غور فکر کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہی ہے کہ آیتوں پر غور فکر کرنا۔ بس اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کرے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ہے تو یہ حروف استفہام ہے، سوال ہو رہا ہے یہاں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم کیا پڑھے تھے؟ کل کے سبق میں یہ پڑھے تھے کہ وہ لوگ دنیا میں فساد کرتے تھے، جو مشرکین ہیں فساد کرتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو آج کے سبق میں کل ہی اللہ تعالیٰ پوچھ لیے سبق میں کہ دنیا میں تم کتنے سال رہے، تو وہ خود بولے کہ ایک دن، یہ دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا تو بہت تھوڑی تھی، تم نیک کام کیوں نہیں کیے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ افحسبتم، حسب یعنی گمان کرنا۔ افحسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے؟ انما، صرف، خلقناکم، خلقا، اس کا روٹ یہ ہے خا لام قاف، خلق، خلق پیدا کرنا، خلقناکم، خلقناکم، کیا تم گمان کر لیے ہو؟ انما، صرف، خلقناکم، تم کو پیدا، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، عبثاً، عبث یعنی بیکار، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہاری پیدائش بیکار ہے؟ عبثاً، بیکار پیدا کیا ہے تم کو، وَأَنَّكُمْ، بے شک تم، إِلَيْنَا، بلکہ تم کو یہ یاد رکھنا چاہیے، وَأَنَّكُمْ، بے شک تم، کیونکہ کم یہ جمع کا صیغہ ہے، بے شک تم کو، الینا، الا یعنی طرف، نا یہ جمع کا صیغہ ہے، الینا ہمارے ہی طرف، تم کو، بلکہ تم کو ہمارے ہی طرف، لا ترجعون، کیا لوٹنا نہیں ہے؟ لا نہیں، رجع یعنی لوٹنا، اس کا روٹ کیا ہے؟ را جیم عین، واو نون جمع کا صیغہ۔ کیا تم کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو تمہاری پیدائش بیکار ہے؟ وَأَنَّكُمْ، بے شک تم کو، بلکہ تم کو یہ یاد رکھنا چاہیے، وَأَنَّكُمْ، بے شک تم کو، إِلَيْنَا، ہماری ہی طرف، لا ترجعون، کیا لوٹنا نہیں ہے؟ کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ دنیا ایک مسافر کی دنیا میں ایسا رہنا ہے جیسے کہ مسافر
مسافر کیسا جاتا ہے؟ کہیں پر جاتا ہے، سفر کے لیے جاتا ہے تو اس کے سوٹ کیس میں جتنا سامان آ سکے، 2 دن کا ہو یا 3 دن کا ہو، اتنا ہی وہ رکھ سکتا ہے۔ سارا کا سارا جو گھر میں جو سامان ہے وہ ساتھ میں نہیں لے جا سکتا، مختصر وہ لے کر جاتا ہے۔ یہ اس کا سفر تھوڑا سا ہے، تو دنیا بھی ایک مسافر کی طرح گزارنا ہے۔ مسافر کیسا تھوڑی سی زندگی گزار کے آتا ہے پھر اپنے گھر میں، تو دنیا میں ہم کو ویسا رہنا ہے۔ کیا اپنی پیدائش کو تمہارے پلٹنے کو بھول گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف بیان کیے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بیکار اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے تم کو، خالی کھانے پکانے، انجوائے کرنے، بے مقصد نہیں بھیجے، عیش و عشرت کرنے، تفریح کا ذریعہ بنانے، کیونکہ کچھ لوگ صرف آرام چاہتے ہیں، دنیا میں انجوائے کرتے رہتے ہیں، تو اس میں پڑھنا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فتعال اللہ، اللہ تو بلند بالا ہے، بس اللہ تعالیٰ بلند بالا ہے۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، الملک الحق، وہ حق والا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے، ویسا بادشاہ دنیا میں نہیں ہے۔ وہ آسمان میں ایک خدا ہے، اسی لیے تو دنیا کا رواج، دنیا کا دار و مدار صحیح چل رہا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اللہ تعالیٰ تمام معبودوں کا انکار کر دیے اس میں، سوائے اس کے، وہی معبود ہے، وہی بادشاہ ہے۔ اللہ ہی کی محبت دل میں رکھنا ہے، کسی انسان کی محبت دل میں نہیں رکھنا، کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایسا کریں تو وہ کیا سوچے گا، دنیا یہ لوگوں کی فکر رہتی، بلکہ اللہ کی محبت رکھنا ہے۔ سب سے افضل دل میں محبت رکھنا ہے، اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنا ہے، کیونکہ اللہ ایسا خدا ہے ہمارا کہ ہمارے لیے سب کچھ، سارا کا سارا انتظام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بنا دیے، 6 دن میں بنا دیے، 2 دن آسمان، 2 دن زمین، 7 دن میں بنا دیے۔ تو یہ سب آسمان 2 دن، زمین 2 دن، اور اس کے بیچ میں جو بھی ہے بنا دیے اللہ تعالیٰ، انسان کے لیے بنا دیے، تاکہ دنیا میں رہ کر اللہ کو بھول نہیں جانا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم کو نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا شہید، ہاں اللہ تعالیٰ ہم گواہ ہے، آپ ہی خدا ہے۔ تو یہاں ہمارا معبود، ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم اسی کی محبت دل میں رکھنا ہے۔ رب العرش الکریم، وہ رب ایسا ہے، رب کی میننگ کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ وہ رب ایسا ہے، عرش الکریم، عرش والا ہے، عزت والا ہے، وہی رب ہے جو عزت کے لائق ہے۔ اپنا اللہ کا عرش آسمان میں ہے، 7 آسمان میں ہے، جو اونچے درجے پر ہے، 8 فرشتے وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ سمجھے ہیں کہ تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ دنیا میں تم کو بیکار ایسے ہی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، من مانی کرو، تم اپنے واپسی کو بھول گئے ہو۔ وہ تو ایسا بادشاہ ہے، وہ حق پر ہے، جو تم کو حق کے ساتھ شریعت دے کر بھیجا ہے، اس جیسا کوئی معبود نہیں ہے، وہی لائق ہے، عرش والا ہے، عزت والا ہے۔ سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔